حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبیاں دے وچ ایک نبی ہوئے نے. اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑا مقام عطا فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید دے وچ بارہا مرتبہ خالق کائنات نے انہاں دا ذکر فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام دی عبادت دا ذکر فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام دی شجاعت اور بہادری دا ذکر فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام دے ایمان، اعتقاد، تقوی، پرہیزگاری، ثابت قدمی، صبر اور انہاں دیاں دعاواں دا ذکر فرمایا. خالق کائنات نے حضرت داؤد علیہ السلام دے معجزات دا ذکر فرمایا. حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام دے بیٹے نے، جنہاں نے انساناں تے، جناں تے، شیاطین تے، ہواواں تے، ہر چیز سے بادشاہی کیتی ہے. اور خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا الایل انہ اواب. لوگاں نے آقا علیہ السلام دے متعلق کچھ غلط گفتگو کی تھی اور انہاں گلاں نوں سن کے حضور دا دل رنجیدہ آیا. تو خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تسلی دین دے واسطے فرمایا، اے میرے سونے نبی، اصبر علی ما یقولون. لوگ جڑیاں گلاں کر رہے نے انہاں دیاں گلاں تے صبر کرو اور یاد کرو حضرت داؤد علیہ السلام. حضرت داؤد علیہ السلام دی سیرت نو پڑھو اور انہاں نو ذکر کرو، اس نو بیان کرو اور اس تے غور اور فکر کرو. فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام میرے بندیاں دے وچوں میرے خاص بندے نے اور میں انہاں نو بڑیاں نعمتاں دے نال نوازیا سی اور وہ کثرت دے نال میری عبادت اور میرا ذکر کرتے سن. خالق کائنات نے فرمایا، انا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والاشراق والطير محشورة كل له اواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. خالق کائنات نے فرمایا اساں پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام نے واسطے مسخر فرما دیتے. پہاڑ انہاں دے تابع ہو گئے. اللہ نے پرندے انہاں دے تابع کر دیتے. شجر، حجر، پرند، چرند، ہر چیز حضرت داؤد علیہ السلام دے نال مل کے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی ہے کہ جدو بلند آواز دے نال اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو انہاں دے نال پہاڑ بھی مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انہاں دے نال درخت بھی مل کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اگر کوئی جانور موجود ہے تو وہ بھی انہاں دے نال مل کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اگر فضا وچ کوئی پرندہ اڑ کے جا رہا ہے وہ اتھے ہی کھڑا ہو کے اللہ کا ذکر کرن لگ پیا ہے. جب تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں ہر شے انہاں دے تابع ہو کے انہاں دے نال مل کے اللہ کا ذکر کرتی ہے. اور فرمایا وشددنا ملکہ، اسا حضرت داؤد علیہ السلام کو بڑی زبردست بادشاہی عطا فرمائی سی. حضرت داؤد علیہ السلام اینے عبادت گزار نے، اینے فرما بردار نے، اتنے اپنے مالک دی بارگاہ میں جھکن والے نے، لیکن فرمایا یہ نہیں سی کہ انہاں کوئی مال نہیں سی، دولت نہیں سی، دنیا کی ذمہ داریاں نہیں سن. فرمایا اساں انہاں نو شدید بادشاہی عطا فرمائی سی، زبردست بادشاہی
وفصل الخطاب اور اللہ نے انہوں نے خطاب کرن دا گفتگو کرن دا بہترین سلیقہ عطا فرمایا سی خلق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا اساں حضرت داؤد علیہ السلام نو اپنا فضل عطا فرمایا یا جبال اوبی معه والطیر اور اساں پہاڑاں نو اور پرندیاں نو حکم دیتا حضرت داؤد علیہ السلام دے نال مل جاؤ اور اللہ دا ذکر کرو وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور اساں انہاں دے واسطے لوہے نو نرم فرما دیتا حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ نے لیکن ساتھ لوہے دا کاروبار کرتے ہیں لوہے دی ذرا تیار کرتے ہیں اور اللہ نے آپ میں معجزہ عطا فرمایا کہ جب آپ لوہے نو ہاتھ پکڑتے ہیں تو جس طرف آپ پھیرتے ہیں وہ پھرتا جاتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے اور جس وقت آپ اس کو تیار کر کے رکھ دیتے ہیں پھر وہ پہلے تو زیادہ سخت ہو جاتا ہے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے کول بادشاہی سی لیکن انہوں نے ساری عمر اپنے ہاتھ نال کما کے انہوں نے کھاتا ہے یعنی کہ ہاتھ نال محنت کرنی ہے ذرا بنانی ہے اور اس کو فروخت کرنا ہے اور اس کے نال جڑا انہوں نے رزق حاصل ہونا ہے وہ انہوں نے اپنے واسطے استعمال کرنا ہے تو فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام ہمیشہ اپنے ہاتھ دی کمائی کا جڑا کمایا ہے اس کو کھاندے رہنے حضرت داؤد علیہ السلام کتنے بڑے مجاہد نے اللہ نے کتنی آپ کو ظاہری طاقت عطا فرمائی ہے کہ طالوت اور جالوت انہاں دا واقعہ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ وچ موجود ہے اس وقت نبی دی بارگاہ وچ لوگ آئے اور انہوں نے آ کے ایک گزارش کی تھی کہ ساڈے وچوں کسی نو سردار بناؤ تاکہ اسی اس کافر دا مقابلہ کریے جالوت بڑا زبردست طاقتور اور بڑا ظالم اور جابر انسان سی اور اس کا سامنا کرنا کوئی عام بات نہیں سی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرو جس نو اللہ تعالیٰ اس کام سے پسند کرو انہوں ساڈا سردار بنا لو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان سن لڑکے سن اور کوئی مشہور و معروف نہیں سن اور اتنا اس وقت مال و دولت بھی موجود نہیں سی ظاہری طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی نے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تہاڈا سردار بنا دیتا ہے لہذا تسی حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنے نال لے جاؤ اور انہوں نے نال مل کے کسا جہاد کرو اللہ تعالیٰ دونوں کامیابی عطا فرمائے گا انہوں نے آکھیا کہ داؤد علیہ السلام نے کول تا کوئی مال نہیں کوئی دولت نہیں کوئی جائیداد نہیں پھر ایک اس طرح نوجوان ساڈا سردار بن سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نبی نے انہوں نے دسیا فرمایا اللہ نے اس نو جسم بھی عطا فرمایا ہے اور حکمت بھی عطا فرمائی ہے یعنی کہ انہوں نے طاقت دا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے انہوں نے ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ بھی طاقت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے انہوں نے سمجھ حکمت بھی عطا فرمائی ہے لہذا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ نے ارادہ فرما رہے ہیں اللہ نے انہوں نے بادشاہ بھی بنانا ہے کہ پہلے اللہ نے انہوں نے علم عطا فرمایا ہے حکمت عطا کی ہے اور اب اللہ انہوں نے بادشاہی بھی عطا فرمائے گا کیونکہ اس وقت کا جڑا بادشاہ ہے اس نے عہد کیتا سی کہ جیڑا بندہ جالوت نو قتل کر دے گا میں اس نو اپنی بیٹی دا رشتہ بھی دیاں گا اور اپنی آدھی بادشاہی بھی دیاں گا جس وقت اللہ دے نبی نے بشارت دیتی حضرت داؤد علیہ السلام اس فوج دے سپاہ سالار بنے اور ایک پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے پھر آپ کا اس سے مقابلہ آیا وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْحُكْمَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ خالق کائنات نے فرمایا
حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیتا اور اللہ نے انہوں نے علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے انہوں نے حکمت بھی عطا فرمائی، اللہ نے انہوں نے بادشاہی بھی عطا فرمائی اور بہت کچھ عطا فرمایا جو اللہ نے چاہیا، جو اللہ نے چاہیا اللہ نے اس علاوہ بھی انہوں نے عطا فرما دیتا۔ تو جدوں جالوت کو قتل کیتا تو آدھی بادشاہی اور رشتہ بھی ہو گیا، تو کچھ عرصے بعد بادشاہ دنیا تو چلا گیا، تو ساری بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی۔ خالق کائنات نے فرمایا وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، اسا حضرت داؤد علیہ السلام کو شدید بادشاہی عطا فرمائی۔ اور ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اسا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، اور انہاں دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیتا اور عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانو سارے لوگاں دے وچوں زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے جنہاں تو سانو علم عطا فرمایا ہے۔ تو اس جگہ تو پتا چلیا کہ بادشاہی بھی بڑا مقام رکھ دی ہے، مال و دولت بھی بڑا مقام رکھتا ہے، ظاہری طور پہ طاقت، جسمانی طاقت، چاہے وہ فوجی طاقت ہوئے، یہ بڑا ایک انہاں دا ایک ناز ہوتا ہے، ایک نام ہے، لیکن فرمایا تمام نعمتاں دے وچوں جو سب تو بڑی نعمت ہے وہ علم ہے، اللہ جس کو عطا فرما دے۔ تو تائیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نعمت کا خصوصیت نال ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے سانو سارے دے وچوں زیادہ فضیلت علم دے نال عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں بڑی کثرت دے نال دعاواں کرتے ہیں۔ آپ دی دعا ایک آقا علیہ السلام نے ذکر فرمائی، فرمایا آپ دعا فرمانے سے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا کرنی کہ اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا، میں نے اپنی محبت عطا فرما اور میں نے اس چیز کی محبت عطا فرما جن کے نال میں محبت کرا اور میں نے تیری محبت حاصل ہو جائے۔ اے اللہ میں تیرے کو سوال کرنا، میں نے ایسے عمل کرن دی توفیق عطا فرما جڑے اعمال کرن دے نال میں تیری محبت نو پا لواں، میں نے تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ اور دعا کرنی اے اللہ میرے واسطے میری جان تو ہی، میرے گھر والیاں تو ہی اور ٹھنڈے پانی کو بھی زیادہ محبوب میں تو اپنی ذات بنا دے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام آپ نے ملک آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کانا داؤد عابد الناس، فرمایا لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ اللہ دی عبادت کرنے والے حضرت داؤد علیہ السلام سن۔ حضرت داؤد علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب تو زیادہ عبادت گزار حضرت داؤد علیہ السلام سن۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نو صلاۃ داؤدی بڑی محبوب ہے اور صوم داؤدی اللہ تعالیٰ نے بڑے محبوب نے۔ صلاۃ داؤدی کیا ہے؟ وہ نماز جو حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی ہے۔ تو آپ آدھی رات جیڑی ہے وہ آرام فرمانے سن، سوندے سن، اور آدھی رات بعد پھر آپ نے بیدار ہونا اور تیسرا حصہ اللہ تعالیٰ دی عبادت نماز گزارنا اور پھر آپ نے آرام فرمانا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ دی یہ نماز بڑی محبوب ہے۔ اور جڑے صوم داؤدی نے حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے سن اور ایک دن افطار فرماتے سن۔ اکٹھے روزے رکھن دا اسلام دے سان حکم نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ لگاتار ہی کوئی بندہ روزے رکھتا رہے۔ تو جڑے لوگ نفلی روزے رکھنا چاہتے ہیں
انہاں دے واسطے ایام 20 یعنی 13 14 15 یہ روزے رکھن، یا پھر اس علاوہ ہوتا ہے کہ ہر سوموار روزہ رکھ لین، ہر جمعے روزہ رکھ لین، یا پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح یعنی ایک دن روزہ رکھ لیا اور ایک دن افطار کر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام دے جڑے روزے نے وہ بڑے محبوب نے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے محبوب علیہ السلام تسا حضرت داؤد علیہ السلام دے واقعات کو پڑھو، حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو، میرے بندیاں وچوں او میرے خاص بندے نے اور میرے بڑے محبوب بندے نے، میری عبادت کرنے والے، میرا ذکر کرنے والے، روزے رکھنے والے، نمازاں پڑھنے والے اور کثرت نال میری بارگاہ میں سجدہ کرنے والے نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ دی راہ میں جہاد بھی کیتا ہے، جنگ بھی لڑی ہے، بادشاہی بھی کیتی ہے۔ جس نے بادشاہی کیتی ہے اس نے دنیا کے سارے معاملات چلائے ہیں، یعنی کہ انسان نے یہ سوچ ہے کہ دنیا کا کاروبار ہے، میرے لئے ذمہ داریاں نے، انہاں نے پورا کرنا ہے اور ذمہ داریاں میں نکلن نہیں دے دیا۔ تو خالق کائنات نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ سن، بادشاہ ہو کے پھر بھی وہ میرا کثرت نال ذکر کرتے سن۔ پھر تمہیں بھی چاہیے ہے کہ تسا بھی اپنی دنیا کی ذمہ داریاں پوریاں کرو، کاروبار بھی کرو، تجارت بھی کرو، اپنے معاملات بھی سنبھالو، لیکن اپنے مالک دے نال اپنا تعلق جوڑ کے رکھو تاکہ کسی بھی وقت تسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہو تو پھر تمہیں افسوس نہ ہوئے کہ کاش کہ میں تھوڑا جا موقع مل جاتا اور میں اپنے اللہ کو راضی کر